میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے۔ قرآن اور نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بخشے اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت جنت میں گھر بننے، جنت میں اپنا مقام دیکھنا، یعنی مرنے سے پہلے، تو ضمناً یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا، جنت میں اس کا داخلہ بھی ہوگا۔ تو یہ درود پاک کی فضیلتیں، ایسی کئی اور فضائل بھی، تو ہمیں ان فضائل کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تعداد جہاں بیان ہو، اس میں 1000 مرتبہ ہے، کسی روایت میں کچھ اور تعداد ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کثرت سے درود پڑھیں۔ 1000 دفعہ پڑھنے والے کو کثرت میں درود پڑھنے والوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 500 تعداد، 313 کہ جن کو کثرت کے اندر محمول کیا جاتا ہے کہ یہ کثرت سے درود شریف پڑھنا کہلائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، نماز اور قرآن پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے جو معمولات تھے ان میں چند چیزیں بھی بیان کریں، اور مقصد یہی ہے ہمیں خود بھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے تو ہم بھی عبادت کی طرف کوشاں رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ، دن رات یہ مصروفیات، اور اس کے باوجود اللہ پاک کی عبادت میں آپ کا مصروف رہنا، اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں آپ کا قیام بمراقبہ فرمانا، ذکر اور فکر کے طور پر اللہ کریم کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات ساری رات ہی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ طویل قیام فرمانے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ تو ایک دن آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ اسی نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے تھے؟ قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اور اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے وقت آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کی آواز ہوتی ہے، یعنی برتن کچھ پکانے کے لیے آگ پر رکھ دیا اور اس میں پانی ہے اور اس میں دیگر چیزیں، اور وہ جوش کی جو آواز آتی، کہتے کہ ایسی ہمیں آواز آ رہی ہوتی۔ ناظرین کرام، نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا یہ تو فرض ہے، اور 5 وقت کی یہ فرضیت یہ ہر مسلمان مرد کے لیے، عورتوں کے لیے۔
آدمی کسی طرح کی بھی مصروفیات میں ہو، اسے نماز کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا، نماز وقت پر ادا کرتے رہنا، یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت باندھا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور ایک جماعت مفسرین کی جو کہتے ہیں کہ یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ 5 وقت کی نماز، یعنی خرید و فروخت، پیشے یا اپنی اولاد کی وجہ سے نمازوں میں غفلت اختیار نہ کرنا۔ اور یہاں عموماً یہی سبب ہوتے ہیں۔ کیا سبب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات مال انسان کو غافل کر کے رکھتا ہے، وہ چاہے ملازمت، چاہے کاروبار، چاہے مویشی اور جانور پالنا، تو آدمی اس میں پڑ جاتا ہے، یا پھر وہ اولاد کی وجہ سے اس ذکر اللہ سے، اس نماز سے وہ غافل رہ جاتا ہے۔ سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا گیا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے، یعنی ہم نماز نہ پڑھتے تھے، نماز ادا نہ کرتے تھے۔ اب اس کی بھی مختلف وہ بیان فرمایا ہوا ہے، لیکن ایک جو سبب جہنمیوں کا تو ان میں نماز نہ پڑھنا، یہ بھی بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ نجات پا جائے گا، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ شخص رسوا برباد ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ خون کا ہوگا، قتل کا ہوگا، اور ایک کے مطابق فرمایا گیا کہ نماز کا پوچھا جائے گا۔ تو شارحین حدیث نے بڑے پیارے انداز سے ان میں تطبیق کو بیان کر دیا کہ جب حقوق العباد کے حوالے سے ایک کا کسی دوسرے پر حق بن رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے گا، اور اس کے بارے میں جب اس سے پوچھ گچھ ہوگی تو حقوق العباد کی جب فہرست شروع ہوگی تو سب سے پہلے قتل کا پوچھا جائے کہ جو ایک دوسرے کو قتل ناحق کرنے والے، تو خون کا حساب پہلے دینا ہو۔ اور جہاں پر عبادت ہیں، اب عبادت میں نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اب یہاں پر جو سب سے پہلے وہ نماز کا پوچھا جائے گا۔ تو جس کی نماز اچھی بہتر، اس کا سب کام بہتر۔ اور یہ نماز تو ناظرین کرام پڑھنا ہے، پھر اس نماز کو اہتمام سے پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ جو ترغیب ارشاد فرمائی، تفسیر خازن میں ہے کہ یہاں پر جو نماز باجماعت کے ساتھ ترغیب دی گئی اور ابھارا گیا، گویا کہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو یہ ایک ترغیب یہاں پہ موجود ہے۔ اور اس دوران آدمی چل کر جاتا ہے، وہ جانا، اس کا قدم، اس کے مسجد کی طرف اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک سورہ یاسین شریف میں، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ آثار ہیں تو اس سے مراد قدم، وہ نشانات، وہ قدم جو ان کے اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں ناظرین، یہ جو مسجد میں جانے والے قدم ہے نا،
جیسے ان پر ثواب لکھا جا رہا ہے، اب واپسی پر بھی ان پر ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے دکان سے اٹھ کر گیا ہے تو جتنے قدم گیا ہے پھر واپسی بھی تو آ رہا ہے، تو اس کا یہ جانا آنا دونوں اعتبار سے یہ شمار ہو رہا ہے، اسے اس پر بھی اجر مل رہا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ایک پس منظر میں ایک شان نزول بیان کیا گیا، اور وہ شان نزول یہ تھا کہ بنی سلمہ مدینہ منورہ کے کنارے پر ان کے گھر تھے، رہائش وغیرہ تھیں، تو انہوں نے چاہا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب ہی کچھ گھر ہیں تو ہم وہیں آ جاتے ہیں، وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی، یا پوچھا، انہوں نے خود ہی سوال کر دیا کہ یہاں پر گھر ہیں خالی ہو رہے ہیں، ہم یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے خرید لیتے ہیں اور ان شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، یعنی وہ دور ہی رہو کہ وہ لکھے جاتے ہیں تمہارے قدم۔ یہ صحابہ تھے، جذبے والے تھے کہ جو یہ ثواب سن کر ہی انہوں نے ارادہ یہاں گھر لینے سے ترک کر دیا اور دور رہتے رہے، اور کہتے ہیں ہم دور سے آ جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، ہاں آج کے دور میں ہم مشورہ اس کو یہی دیں گے کہ جو اس وجہ سے کہے کہ میں مسجد سے دور ہو جاؤں گا، سب چیزوں سے دور ہو جاؤں گا، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو قریب شفٹ ہو جائے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ایسی سوسائٹیز کی طرف رخ کیا جاتا ہے، انسان کے پاس جب اس کا زندگی کا سٹائل تھوڑا لگژری ہو جاتا ہے، آمدنی اچھی ہو جاتی ہے، بینک بیلنس اچھا جمع ہو گیا، بزنس اچھا ہو گیا، تو لوگ عموماً 2-3 چیزیں اپنی تبدیل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے گھر تبدیل کرنا، گاڑی تبدیل کرنا، اپنے گھر کی ڈیکوریشن کچھ مزید اچھی تزئین کرتے ہیں۔ تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ جائز ناجائز، جائز یہ جو شریعت کے اندر جائز چیزیں استعمال کرتا ہے آدمی، گھر اچھا رکھتا ہے، گاڑی اچھی رکھتا ہے، تزئین کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ کسی کے اندر فاسد نیت پائی جا رہی ہو، تکبر کی، فخر کی، یا دیگر کوئی اور لوگوں کے اوپر ایسا ترانے والی نیتوں ہوں تو پھر ایک جدا بات ہے، اس سے منع کیا جائے گا۔ لیکن اچھی سواری ایک نعمت ہے، اچھا گھر، ان کی تعریف کی گئی حدیث کے اندر، سواری اچھی ہونا، گھر اچھا ہونا۔ تو اب ہمارے یہاں عموماً گھروں کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو جب گھروں کو تبدیل کرتے ہیں تو لوگ کئی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر اسکول ہے دیکھتے ہیں، ہماری اس سوسائٹی کے اندر ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے بھی دیکھ لیا، ہماری اس سوسائٹی کے اندر پلے گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے، کھیل کود کے لیے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی پارک ہے، شام کو ہم وہاں بیٹھیں، کوئی گفتگو کرنے کے لیے، کوئی باہر نکلیں، ہوا کھائیں، دیگر بیٹھیں آرام سے، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا وہاں کوئی ایسے بڑے بڑے کوئی سپر سٹور ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں سامان باہر سے نہ لانا پڑے، ضروریات زندگی کے سامان ہم لے لیں، یہ ساری چیزیں ہم غور کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات شاید یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ضرورت زندگی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں مسجد بھی دیکھی کہ نہیں دیکھی، کہ اس سوسائٹی میں وہ مسجد کہ جہاں ہم جائیں ہمیں وہاں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت بھی مل رہی، صحابہ کی محبتیں، اہل بیت کی محبتیں، اولیاء صالحین کی محبتوں کا پیغام، ان کی سیرت، اور پھر ایسے جو مبارک ایام آتے ہیں، میلاد شریف کے ایام ہیں، یا پھر دیگر خلفائے راشدین کے ایام ہیں، اہل بیت اطہار کے ایام ہیں، تو ہمیں ان کے مبارک ایام پر مبارک سیرت، مبارک شانیں سننے کو ملیں، وہ بیان کی جا رہی ہو، وہ اسلاف والا طریقہ پورا ملے۔ تو یہ کبھی غور کیا کہ ہمارے پاس ایسی جگہ کیا وہاں موجود ہے کہ ہم اس طور پر وہاں جائیں تو یہ مناسب انداز میں ہمیں یہ ساری چیزیں یہ بھی مل رہی ہوں؟ یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ اچھا اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ بھی مسجد سے دور اور آپ کی اولادیں بھی مسجد سے دور، یعنی کوئی بھی شخص خود مسجد سے دور ہوا اور اس کے بچے بھی مسجدوں سے دور ہوئے، تو پھر ان کے اندر یہ چیزیں راسخ نہیں ہو پاتی۔ ضمناً جمعہ ہو گیا، عید ہوگی، جمعہ ہو گیا، شب برات، بس اتنا ہی تعلق ہوتا ہے مسجدوں سے، پھر زیادہ نہیں تعلق۔ مسجدوں کو ایک خاص جو ہے وہ جنتی کیاریوں سے تشبیہ دی گئی ہے، ان کے اندر ذکر کرنا، اس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر جس آدمی کا دل لگا رہے اسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ سب روایات موجود ہیں، اسی لیے مسجدوں کے ثواب کو باقاعدہ بیان کیا گیا۔ تو میں کہوں گا جب بھی کبھی گھر تبدیل کریں
تو جس بھی سوسائٹی کی طرف رخ کرنا ہے، جس بھی محلے کی طرف رخ کرنا ہے، اور ظاہر ہے آدمی نیچے سے اوپر کی طرف اپڈیٹ ہو کر کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں ایسی جگہ کا تعین کیا جائے کہ آپ کا مسجد میں آنا جانا یہ منقطع نہ ہو، بلکہ مساجد کے اندر آپ کا آنا جانا یہ برقرار رہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے گھر وغیرہ سے مسجد کی طرف جانے کے لیے نماز نے نکالا، یعنی اس کا کوئی اور مقصد نہیں، وہ نکلا ہی نماز کے لیے ہے، تو جو بھی قدم وہ رکھتا ہے اس کے بدلے میں 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور 1 گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک میں فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، دور سے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد اسے اجر ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا۔ بات کا سہولت والے ہیں تو وہ تو ٹھک کر کے مسجد میں آ گئے، مسجد سے متصل ہیں، 1 گھر 2 گھر 4 گھر تو وہ آ گئے، لیکن کبھی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بلند بلند عمارتیں ہیں، کوئی 5ویں منزل پر، کوئی 6ٹھی پر، کوئی 7ویں پر، کوئی 10ویں پر، پھر ہر بلڈنگ کے اندر ہر رہائشی علاقوں میں ایسے فلیٹس میں لفٹ ہونا یہ بھی ضروری نہیں، کئی جگہوں پہ سرے سے لفٹ ہے ہی نہیں، تو جن کے اندر یہ جذبے کوتے گئے ہیں تو پھر ان کو چاہے بظاہر دور سے آنا پڑے یا سیڑھیوں کے ذریعے آنا جانا پڑے تو وہ اس چیز کا پھر اہتمام رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے میں نے سنا، کیا سنا؟ کہتے کہ ہمارے گھر مسجد سے دور تھے تو ہم نے اپنے گھروں کو فروغ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ مسجد کے قریب ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر تمہیں ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا اور اس کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ ایک دراز گوش یعنی ایک سواری گدھا، اس زمانے میں گدھا کھچر یہ مختلف سواریاں ہیں، کہ میں نے کہا کہ ایک خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد میں آ سکو۔ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اگر میرا گھر مسجد نبوی کے پہلوؤں میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوتی، میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد آنے تک اور مسجد سے اہل خانہ کی طرف لوٹنے تک یہ جو آنے اور جانے کے یہ جو قدم ہے یہ ثواب لکھا جائے۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیے، یعنی آنے کا ثواب بھی جمع کر دیا ہے، واپسی لوٹنے کا ثواب بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ تو سبحان اللہ، یہاں سے نماز کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اہتمام و جماعت کے ساتھ پڑھنے کی یہ اتنی بڑی اہمیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اتنی حدیثیں اس کی اور ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ باجماعت نماز تنہا نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ جس نے کامل وضو کیا پھر نماز کے لیے چلا، امام کی اقتداء میں فرض نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی حدیث میں ارشاد فرمایا جب بندہ باجماعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے کوئی حاجت مانگے، سوال کرے، تو اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپسی چلا جائے، اس کی حاجت قبول نہ ہو، اس کی حاجت پوری نہ کی جائے، تو اللہ اس چیز سے حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عادت بنانے میں ہمیں کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، بعد کا 10 دن 15 دن 1 مہینہ تو پھر آدمی یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی چیز کا پرہیز بیان کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2-4 دن چلاؤ پھر سیٹ ہو جاؤ، تمہاری عادت ہی ایسی بن جائے گی۔ ہمیں حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولا پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا آزادیاں؟ ایک دوزخ سے، نار سے، اور دوسری نفاق سے، یعنی وہ جہنم سے بھی بری ہے اور منافقت سے بھی وہ بری ہے۔ یہ 2 خوشخبریاں اسے عطا کر دی جاتی ہیں۔ کتنے دن؟ 40 دن۔
اچھا عموماً اتنی جب روٹین بن جاتی ہے تو یہ ایک عادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو اس کے اوپر کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے جن کی عادتوں میں نماز شامل ہے آج، تو انہیں کوئی زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ جسم کی تھکن تھکاوٹ کچھ بھی ہو، لیکن جب نماز کا ٹائم ہے تو ظاہر ہے وہ نماز کو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں اور نماز کو ان کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب یہ جو ہم نے حدیثیں سنی باجماعت والی، 40 دن لگاتار پڑھنا، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونا، یہ ساری ہم نے فضیلتوں کو سنا۔ یہاں ایک اور روایت میں بیان کیا، کچھ لوگ قیامت کے دن ہوں گے ایسے، تو قبروں سے جب ایسی ایک جماعت اٹھے گی نا تو ان کو لایا جائے گا، ان کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی کام میں مشغول نہ ہوتے تھے۔ پھر ایسی جماعت کو لایا جائے گا جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، تو وہ کہتے ہیں ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک ایسی جماعت آئے گی کہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو فرشتے جب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے۔ یعنی وہ گروہ جو بھی اذان کا انتظار، اس کے بعد فوراً وضو میں مشغول، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو وقت سے پہلے وضو کر لیتے تھے کہ ہم اذان کا انتظار کریں، وقت کا انتظار، وقت سے پہلے وضو کر لیتے تھے۔ اور وہ افراد خوش نصیب، ان کے چہرے سبحان اللہ کے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور کون سے وہ ہیں؟ ہم اذان ہی مسجد میں سنا کرتے تھے۔ اس کا مطلب وضو بھی پہلے، سب کچھ پہلے، وہ اتنی دیر پہلے آ گئے کہ اذان ہی مسجد میں سنتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اگر جن کی یہ عادتیں ہوتی پھر ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی، نماز رکعتیں یہ دور کی بات، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی، بلکہ وہ پابندی کے ساتھ اس میں نماز کے اندر وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم بھی کوشش کریں گے، اس طرح کے انداز اپنائیں گے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، تو اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سکھایا ہوا تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال میں طے کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے درجات اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور جس نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی جنت عدن میں 50 درجے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جس نے عصر پڑھی اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوگا جو بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ اور مغرب کی نماز جس نے با جماعت پڑھی تو حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ اور جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی لیلۃ القدر عبادت کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں عشاء کی پڑھے اور فجر کی پڑھے تو پوری رات قیام کا اسے ثواب مل جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں یہ سب ہمیں ثواب بھی حاصل ہوں، درجات بھی ہوں، تو پھر ضرور نمازیں پڑھیں بھی اور اہتمام سے پڑھیں، اور انہیں قرآن جتنا یاد ہے کثرت سے صورتیں بدل بدل کر صورتیں پڑھتے ہوئے اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز اور قرآن ان دونوں سے ہمارا دل لگا دے اور کثرت کے ساتھ یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز